بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم تمہاری بیوی کا اور دیکھنے کا حق سب کو، یہ ایک سبق ہے جو سکھایا جانا چاہیے سوائے ان لوگوں کو جو اس سے محفوظ ہیں۔ یہ ایک حقیقی کہانی ہے جو ہر پڑھنے والے کو پسند آئی۔ یہ ایک دیہاتی کی کہی ہوئی بات ہے، جسم تمہاری بیوی کا اور دیکھنے کا حق سب کو۔ ایک شخص قاہرہ کیپٹل آف ایجپٹ، مصر کی راجدھانی، ایک شخص قاہرہ سے اسوان جانے والی ٹرین میں بیٹھا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 60-65 کی رہی ہوگی۔ وہ دیہاتی لباس میں ملبوس تھا۔ پھر ایک نوجوان اور اس کی بیوی آئی جو بظاہر نئے شادی شدہ جوڑے لگ رہے تھے۔ وہ ان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بدقسمتی سے بیوی نے ایک چھوٹا برمودا پینٹ اور بغیر آستین کی بلاؤز پہنے ہوئی تھی، جس سے اس کے بازو اور اس کا سینہ ظاہر ہو رہا تھا۔ پھر اچانک شوہر نے دیکھا کہ دیہاتی آدمی جو وقار اور احترام کی علامت بنا بیٹھا تھا، اپنے ہاتھ کی کوہنی کو اپنی ران پر ٹکا کر اور اپنی تھوڑی کو مٹھی پر رکھے ہوئے عورت کو غور سے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ وہ اسے قریب سے دیکھ رہا ہو۔ اچانک بیوی پریشان ہو گئی۔ شوہر کو غصہ آ گیا اور اس دیہاتی آدمی سے کہا، اپنی حد میں رہو، تم بڑے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کیا کر رہے ہو؟ براہ کرم اپنی نظریں میری بیوی سے ہٹاؤ۔ دیہاتی آدمی نے جواب دیا، میں تمہیں نہیں کہوں گا، تم اپنی حد میں رہو، اور نہ ہی تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اپنی بیوی کو اس طرح کا لباس پہننے دیا۔ تم آزاد ہو، تم چاہو تو اس کو ننگی بھیج دو جب تک تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم نے اسے اس طرح کا لباس پہنایا ہے تاکہ ہم اسے دیکھیں، اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں، پھر تمہیں مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھو بیٹے، جو تمہاری بیوی کا جسم ظاہر ہے، اسے دیکھنے کا حق ہم سب کا ہے، اسے دیکھنے کا حق ہم سب کا ہے، اور جو چھپا ہوا ہے اس کو دیکھنے کا حق صرف تم کو ہے، اور جو چھپا ہوا ہے اس کو دیکھنے کا حق صرف تم کو ہے۔ اگر تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں قریب سے دیکھ رہا ہوں تو میں کیا کروں؟ میری نظر کمزور ہے اور میں صاف دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر شوہر خاموش ہو گیا اور اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس کی بیوی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، خاص طور پر جب ٹرین کے مسافروں نے دیہاتی آدمی کے دیے گئے سبق کی تعریف کی۔ شوہر کو کچھ نہ سوجھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر ٹرین کے ڈبے سے نکل جائے۔ اس کہانی میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی بیویوں کو تنگ اور رنگین عبایا پہناتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ انہیں کیوں دیکھتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ عبایا پہننے کا مقصد پردہ ہے، زینت نہیں ہے۔ سردیوں میں جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے تاکہ اضافی سردی سے بچا جا سکے، تو پھر عذاب الہی سے بچنے کے لیے پردہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب درخت سب کے سامنے اپنے پتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کا انجام دنیا میں جلنے والی لکڑی بن جاتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی جب سب کے سامنے بے پردہ ہو جائیں تو ان کا انجام جہنم کی لکڑی بن جاتا ہے۔ نسائیت حیا ہے، محض لباس نہیں۔ برطانیہ کی شہزادیاں ہمیشہ باپردہ لباس پہنتی ہیں اور وہ کہتے ہیں بے پردہ لباس صرف رقص گاہوں کی عورتوں کے لیے ہے۔